بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 11 فرسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. آج کے لیکچر کے ساتھ آپ کو سیٹرڈے کو جو ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 9 کمپلیٹ کیا تھا اس کا ٹیسٹ بھی دیا جائے گا جو کہ آپ اٹیمپٹ کریں گے، اور اس کے سینونیمز اور ایم سی کیوز جو ہے وہ کل میں آپ کو چیک بھی کرواؤں گا. تو یہ جو چیپٹر نمبر 11 ہے آئی ہیو اے ڈریم، اس کا ٹائٹل جو ہے آئی ہیو اے ڈریم بائی مارٹن لوتھر کنگ. یہ جو چیپٹر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چیپٹر کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی یہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ چیپٹر بیسیکلی ایک سپیچ ہے. کس کی سپیچ ہے؟ وہ رائٹر جس کا نام مینشنڈ ہے مارٹن لوتھر کنگ، یہ اس کی سپیچ ہے. مارٹن لوتھر کنگ کی یہ ایک سپیچ ہے، یہ ایک تقریر ہے جو کہ اس نے کوئی 1963 میں 1963 میں اس نے واشنگٹن ڈی سی کے مقام پر جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے، کوئی خطاب کرتے ہوئے تقریباً کوئی 2.5 لاکھ لوگوں سے اس نے خطاب کیا اور یہ سپیچ کی. تو ایک بہت بڑی بلک میں ایک جو ہے جو لوگ تھے وہ اس کو 2.5 لاکھ لوگ 250,000 جو لوگ تھے وہ وہاں پر اکٹھے تھے اس کی سپیچ کو سننے کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ خاصی ایک اہم تقریر سمجھی جاتی ہے اور اس کی خاصی اہمیت ہے اس سپیچ کی. تو یہ جو ہے مارٹن لوتھر کنگ یہ بیسیکلی ایک سیاہ فام تھا، نیگرو تھا. امریکہ میں 2 قسم کے لوگ ہیں آج بھی. اس کو تھوڑا اس کی سپیچ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا جو ہے وہ لازمی ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، سیاہ فام بھی ہیں اور سفید فام بھی ہیں. یہ سفید فام ہے بیسیکلی جو ہے یہ جو ہے وہ امریکنز ہیں، امریکن بیک گراؤنڈ ہے ان کا. اور یہ جو سیاہ فام ہیں یہ وہ جو ارد گرد کے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے وہاں پر جو ہے وہ آپ بسے اپنے کام کاج کے غرض سے، نوکریوں کے غرض سے. تو یہ جو سیاہ فام ہیں ان کو امریکن کنسیڈر نہیں کیا جاتا رہا کافی عرصے تک، اور ان کو جو ہے وہ پراپر رائٹس بھی حاصل نہیں تھے، بلکہ کیونکہ وہ جابز وغیرہ کے لیے آئے تو ان کو غلام سمجھا جاتا تھا، ان کو سلیوز کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور بہت عرصے تک سلیو کنسیڈر کیا جاتا رہا. کوئی 1863 میں ایک امریکن ریفرنس جو تھا ایمنسیپیشن پروکلیمیشن، اس کے تحت نیگروز کو آزاد کیا گیا، ان کو فری کیا گیا، ان کے اوپر جو سلیوز کا ٹائٹل تھا وہ ختم کیا گیا. لیکن 1863 میں ان کو آزاد کرنے کے باوجود پھر بھی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو جابز نہیں دی جاتی تھیں، ان کو ووٹ کا جو ہے وہ حق حاصل نہیں تھا وہاں پہ، اگرچہ وہ وہاں پہ خاصے روٹڈ ہو چکے تھے، اپنے گھر بنا چکے تھے، اپنے تھوڑے بہت کاروبار بھی اپنے شروع کر چکے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کو وہاں پر جو ہے وہ ایکول رائٹس حاصل نہیں تھے. بڑے اداروں میں، یونیورسٹیز میں ان کو ایڈمیشنز نہیں دیے جاتے تھے اور ان کو جابز نہیں دی جاتی تھیں. تو اس لحاظ سے 1963 تک بھی ان کو جو ہے وہ پراپر رائٹس جو ہے وہ حاصل نہیں تھے امریکہ میں. تو ایسے میں وہ جو مارٹن لوتھر کنگ تھا، مارٹن لوتھر کنگ جو کہ ایک سیاہ فام تھا، جو کہ ایک نیگرو تھا، وہ ایک جو ہے وہ ایکٹیوسٹ تھا، اور اس نے جو ہے ایک موومنٹ سٹارٹ کی 1963 میں بھی. اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جو نیگروز ہیں وہ آج تک امریکہ میں آزاد نہیں ہیں. اگرچہ 1863 میں ان کو فری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن اس نے یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا، اس نے یہ کلیم کیا کہ آج تک جو ہے وہ نیگروز یہاں پر آزاد نہیں ہیں. ابھی بھی ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایکول نہیں سمجھا جاتا، اور جب تک ان کو ایکول رائٹس حاصل نہیں ہوں گے، جب تک یہ ڈسکریمنیشن، یہ تفریق جو ہے جاری رہے گی، اس وقت تک امریکہ ترقی نہیں کر سکے گا. اس نے اپنی اس سپیچ میں جو کہ he just delivered this speech when he addressed to 250,000 people at Washington DC. He just declared that he had a dream,
اس نے کہا کہ اس کا خواب ہے، اس کا ایک خواب تھا، اس کا ایک خواب ہے، اور وہ ایک ایسا خواب ہے جس کی جڑیں امریکہ کے ترقی کے خواب میں گہری ہیں، اور خواب یہ ہے کہ ایک دن نیگروز کو یہاں پہ ایکول رائٹس ملیں گے، ان کو برابر کے حقوق جو ہے وہ حاصل ہوں گے، ان کے جو سیاہ فام اور سفید فام ہیں ان کو برابر سمجھا جائے گا، وہ ان کو آزادی حاصل ہوگی، وہ بھائی چارے کے دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے۔ امریکہ میں جو کرائٹیریا ہے ججمنٹ کا، وہ جو کہ اس وقت کلر آف سکن ہے کہ سیاہ فام ہیں تو وہ حقیر ہیں اور سفید فام ہیں تو وہ جو ہے وہ سپیریئر ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کا خواب ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، جو ہے وہ کوئی جو کرائٹیریا آف ججمنٹ ہے وہ چینج ہو کر کلر آف سکن نہیں بلکہ جو ہے وہ کانٹینٹ آف کریکٹر، کردار کی خوبی بن جائے گا۔ تو یہ اسپیچ ہے، یہی پوری کی پوری تقریر ہے، اس کا کوئی اس میں ہمارے اس چیپٹر میں بیک گراؤنڈ نہیں بتایا ہوا، بس شروع سے ہی اس کی اسپیچ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے جو آڈینس ہیں، اپنے جو سننے والے ہیں، اس سے وہ کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے ہی یہ اسپیچ یہ سٹارٹ ہو گئی۔ اور جو ہے وہ لوگ جو اکٹھے تھے، جو 2.5 لاکھ کے قریب لوگ اس کے سامنے تھے واشنگٹن ڈی سی کے مقام پہ، وہ مختلف علاقوں سے آئے تھے، امریکہ کی مختلف ریاستوں سے آئے تھے، مسیسپی سے، الاباما سے، ساؤتھ کیرولینا، جارجیا، لوئیسیانا وغیرہ سے، تو وہ سارے آئے تھے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ آئے تھے، وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور جو اپنے علاقوں میں ان میں سے جو ایکٹیوسٹ تھے اور اپنے علاقوں میں کوئی فریڈم کے لیے یا ایکویلٹی آف رائٹس کے لیے اگر کوئی موومنٹ چلا رہے تھے، تو وہ تو کوئی جو ہے وہ جیلیں کاٹ کے بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور راستے میں بھی ان کو کیونکہ ایک بہت بڑا پروسیشن منعقد ہونے کے لیے جا رہا تھا تو ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو بڑی مشکل سے وہ وہاں پر پہنچے تھے۔ تو مارٹن لوتھر کنگ کی یہ جو اسپیچ ہے، اس کا جو فرسٹ پورشن ہے، فرسٹ جو پیراگراف ہے، اس میں اس نے اپنے سارے لوگوں کو، جو لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں مختلف ریاستوں سے، ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کی بہادری کو ایکنالج کیا ہے کہ وہ بہت ظلم و ستم برداشت کر کے وہاں پر پہنچے ہیں، تو اور جو ہے یہی ظلم و ستم جو ان پر ہو رہا ہے، یہی آخر ان کو جو ہے وہ ایک دن آزادی دلوائے گا۔ تو سٹارٹ میں اس نے اپریشیٹ کیا ہوا ہے، بعد میں وہ وہی اپنا خواب بتاتا ہے کہ خواب یہی ہے کہ ایک دن ایکویلٹی ہوگی، آزادی ہوگی۔ تو یہ ہے اس چیپٹر کا ہمارا جو آئی ہیو اے ڈریم، یہ اس کا کنٹینٹ جو ہے چیپٹر کا، وہ بیسیکلی یہی ہے۔ سٹارٹ سے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور جو ہے اس کو پہلا فرسٹ پیراگراف جو ہے جس میں وہ مخاطب ہے مارٹن لوتھر کنگ، جو ہے وہ کوئی 2.5 لاکھ امریکن سے، سیاہ فاموں سے، اور ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، ایکنالج بھی کر رہا ہے ان کی جو ہمت ہے، جو ڈٹرمنیشن ہے اس کو۔ تو فرسٹ لائن ہے، دیکھیں کہ آئی ایم ناٹ ان مائنڈ فل، آئی ایم ناٹ ان مائنڈ فل، میں ان مائنڈ فل بے خبر نہیں ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں، ان مائنڈ فل، ان نوئنگ، ان کانشیس، اگنورینٹ نہیں ہوں، ان انفارم نہیں ہوں، ہیڈ لیس نہیں ہوں۔ آئی ایم ناٹ ان مائنڈ فل، میں بے خبر نہیں ہوں، that some of you have come here out of great trials and tribulations, that some of you have come here کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں، out of گزر کر، great trials کڑی آزمائشوں، ٹرائل آزمائشوں سے جو ہے وہ خاصی مشکل سے، ordeal سے، آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر کڑی آزمائشوں اینڈ ٹرائبولیشنز سختیوں سے، ٹرائبولیشن سے، سختیوں سے گزر کر آئے ہیں، وہی افلکشن، ایڈورسٹی، آرڈیل، پین، سفرنگ، ڈسٹریس سے، مزری سے، گریف سے۔ I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر کڑی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزر کر آئے ہیں۔ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، خاصی کڑی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزر کر آئے ہیں۔ Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come، آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں، فریش، تازہ تازہ، ابھی ابھی تازہ تازہ، نیرو جیل سیلز، نیرو تنگ، نیرو کنفائنڈ، ٹائٹ، کلوز، ریسٹرکٹیڈ، تنگ، جیل سیلز جیل کی کوٹھڑیوں میں سے، جیل سیلز، سیل سے مراد روم، کمپارٹمنٹ، چیمبر،
लॉक अप. सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स. आप में से कुछ लोग यहाँ पे ताज़ा जेल की तंग कोठरियों में से आए हैं. फ्रेश ताज़ा, नैरो जेल सेल्स जेल की तंग कोठरियाँ, ताज़ा जेल की तंग कोठरियों में से आए हैं. सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज. आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं वेयर यूर क्वेस्ट, जहाँ आपकी क्वेस्ट जुस्तजू, सर्च, सीकिंग, परसेट, चेज, हंट. सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज. आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं वेयर यूर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ आज़ादी के लिए आपकी जुस्तजू ने लेफ्ट यू बैटर्ड. लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको तकलीफ का सामना करवाया, पिटवाया, तकलीफ का सामना, बैटर्ड पिटवाया, तकलीफ का सामना करवाया. स्ट्रक, पीटन, थ्रैश्ड, लैश्ड, पाउंडेड. लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको तकलीफ का सामना करवाया. बाय द स्टॉर्म्स, तूफानों से. ऑफ परसिक्यूशन, तकलीफ के, तकलीफ, विक्टिमाइजेशन, ऑपरेशन. आपको जुल्म सितम के तूफानों की तकलीफ का सामना करवाया. जुल्म सितम के तूफानों की तकलीफ का सामना करवाया. वेयर यूर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड, जहाँ आज़ादी के लिए आपकी जुस्तजू ने लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको तकलीफ का सामना कराया. बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, जुल्म सितम के तूफानों की, जुल्म के तूफानों की तकलीफ का सामना करवाया. एंड स्टैगर्ड, और आपको झंझोड़ के रख दिया, आपको हिला के रख दिया, आपके कदम उखाड़ के रख दिए. शफल, स्टम्बल, कन्फाउंड, ओवरपॉड, और आपको झंझोड़ के रख दिया. बाय द विंड्स, हवाओं ने. ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस की बर्बरियत, ब्रुटैलिटी, बर्बरियत, वहशत, बारबैरिटी, कोल्ड ब्लडेडनेस, फियर्सनेस, और पुलिस की बर्बरियत की हवाओं ने आपको झंझोड़ के रख दिया, आपको हिला के रख दिया. सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज वेयर यूर, दोबारा देख रहे हैं इस लाइन को. सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज, आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं वेयर यूर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां आज़ादी के लिए आपकी जुस्तजू ने लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, आपको जुल्म सितम के तूफानों से तकलीफ का सामना कर, जुल्म सितम के तूफानों की तकलीफ का सामना करवाया. एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, और पुलिस की बर्बरियत की हवाओं ने आपको झंझोड़ के रख दिया, आपको लड़खड़ा के रख दिया. यू हैव बीन द वेटरन्स, आप लोग वेटरन्स, तजर्बाकार सिपाही हैं. वेटरन, तजर्बाकार, ओल्ड हैंड, ओल्ड टाइमर, मास्टर, अडेप्ट, एक्सपर्ट. यू हैव बीन द वेटरन्स, आप लोग तजर्बाकार सिपाही हैं. ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्रिएटिव तख्लीकी अमल के लिए, सफरिंग तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले, तख्लीकी अमल के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले तजर्बाकार सिपाही. तख्लीकी अमल मतलब एक जो है कि ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके एक नई तख्लीक करनी है. जैसे हमारे पास बाद सियासतदान कहते हैं नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये एक तख्लीकी अमल है, नया पाकिस्तान बनाना, पुराने पाकिस्तान बनाना या कुछ नया कुछ बनाना. तो कहते हैं कि आप क्रिएटिव सफरिंग के लिए, तख्लीकी अमल के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले वेटरन्स हैं, तजर्बाकार सिपाही हैं. आप तख्लीकी अमल के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले तजर्बाकार सिपाही हैं. ये ऐसे जैसे वो अपने जो होते हैं ना, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको लीडर्स जोश दिलाने के लिए, फूट दिलाने के लिए जो है बातें करते रहते हैं कि जी आप वो मिसाल के तौर पर वो हमारे आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कि जी आप नया पाकिस्तान बनाने वाले चीते हैं, टाइगर्स हैं, आप लोग टाइगर्स हैं. तो कोई किसी ने कहना है जी आप वो जी मतलब आप मेरे शेर हैं. तो आप इसी तरीके से ये भी कि आप तख्लीकी अमल के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले तजर्बाकार सिपाही हैं. कंटिन्यू टू वर्क, काम करना जारी रखो. कंटिन्यू टू वर्क, काम करना जारी रखो. विद द फेथ, इस यकीन के साथ. दैट अनअर्न सफरिंग, अनअर्न बगैर वजह के मिलने वाली, बगैर कमाई हुई सफरिंग तकलीफ, इज़ रिडेम्पटिव, निजात का बायस होती है. रिडेम्पटिव होती है जो है वो निजात का बायस होती है, प्योरीफाइंग होती है, परगेटिव होती है, रिडीमिंग होती है, रिफॉर्मिंग होती है. कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, इस यकीन के साथ काम करना जारी रखो. दैट अनअर्न सफरिंग इज रिडेम्पटिव, के बगैर वजह के मिलने वाली तकलीफ
ریڈیمٹیو ہوتی ہے، نجات کا باعث ہوتی ہے. بغیر وجہ کے ملنے والی تکلیف، جیسے ہم بھی کہ اگر کسی نے کوئی قصور نہیں کیا اور اس کو سزا مل جاتی ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت نجات کا باعث ہے، آخرت میں اس کا صلہ ملے گا. تو بغیر وجہ کے ملنے والی جو تکلیف ہے وہ نجات کا باعث ہوتی ہے. تو کنٹینیو ٹو ورک ود دا فیتھ، اس یقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھو دیٹ ارنڈ سفرنگ از ریڈیمپٹیو، کہ بغیر وجہ کے ملنے والی تکلیف نجات کا باعث بنتی ہے. تو یہ فرسٹ پیراگراف جو ہے، اس کو اگر ایک تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیں تو وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مارٹن لوتھر کنگ جو اپنے سامنے آڈینس ہیں ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے، ان کی جو کریج ہے اس کو جو ہے وہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ آپ میں سے کیونکہ لوگ مطلب بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچے تھے اور کوئی ظاہر تکلیفیں برداشت کر کے آئے تھے. تو اس میں سمبلزم بھی ہے، یعنی اب سمپل سا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اس میں تھوڑی بات کریں گے کہ دیکھیں کہ فرسٹ لائن ہے کہ میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ کڑی آزمائشوں اور سختیوں سے گزر کر آئے ہیں. سم آف یو ہیو کم فریش فرام نیرو جیل سیلز، آپ میں سے کچھ جیل کی تازہ جیل کی تنگ کوٹھڑیوں میں سے آئے ہیں، ان جیل میں سے نکل کر آئے ہیں. Some of you have come from areas، کچھ آپ میں سے ایسے علاقوں سے آئے ہیں where your quest for freedom left you battered، جہاں آزادی کے لیے آپ کی جستجو نے left you battered، آپ کو تکلیف کا سامنا کروایا by the storms of persecution، ظلم و ستم کے طوفانوں کی تکلیف. بیٹرڈ تکلیف کا سامنا کروایا، سٹارمز آف پرسیکیوشن ظلم و ستم کے طوفانوں کی. آپ میں سے کچھ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں آزادی کے لیے آپ کی جستجو نے آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں کی تکلیف کا سامنا کروایا. اچھا، یہ لائنز جو ہے اس کو ہم سمبلزم کہہ سکتے ہیں، ظلم و ستم کے طوفانوں کی تکلیف کا سامنا کروایا. یعنی اس کو اگر وہ فن تقریر ہے اس میں بڑھا چڑھا کر ایسے بات کرنا ہوتا ہے کہ آزادی کے لیے آپ کی خواہش نے آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں کی تکلیف کا سامنا کروایا. حالانکہ وہ عام الفاظ میں اگر کہیں وہ کوئی اچھا مقرر نہ ہو یا تقریر نہ ہو رہی ہو تو سمپل سی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جی آپ میں سے کچھ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں آپ پر بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے. لیکن نہیں، وہ کیونکہ تقریر ہے اور وہ اچھا خاصا جو مارٹن لوتھر کنگ ہے ایک بہت بڑا اوریٹر، ایک بہت بڑا سپیکر تھا، تو الفاظ میں ایک سمبلزم کا اس میں ظلم و ستم کے طوفانوں کی تکلیف کا سامنا کروایا. اور اسی طریقے سے آگے بھی اینڈ اسٹیگرڈ بائی دا ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی، اور پولیس کی بروٹیلٹی جو بربریت ہے اس کی ونڈز ہواؤں نے اسٹیگرڈ آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، آپ کو لڑکھڑا کے رکھ دیا. آپ میں سے کچھ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں آزادی کے لیے آپ کی خواہش نے آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں کی تکلیف کا سامنا کروایا اور پولیس کی بربریت کی ہواؤں نے آپ کو لڑکھڑا کے رکھ دیا، آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بس الفاظ کا استعمال ہے. اس کو سادہ الفاظ میں اگر وہ کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ آپ میں سے کچھ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں آپ پر بڑا ظلم کیا گیا اور آپ کو جو ہے وہ جو ہے رول کے رکھ دیا گیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا. تو لیکن ظاہر ہے کہ فن تقریر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر کے ظلم و ستم کے طوفانوں کی تکلیف کا سامنا کرایا، پولیس کی بربریت کی ہواؤں نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو آگے کہ کنٹینیو ٹو ورک ود فیتھ دیٹ انرنڈ سفرنگ از ریڈیمپٹیو، اس یقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھو کہ بغیر وجہ کے ملنے والی تکلیف نجات کا باعث بنتی ہے. تو نیکسٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ وہ مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے تھے تو پھر مارٹن لوتھر کنگ ان سے مخاطب ہے. کہتے ہیں گو بیک ٹو مسیسپی، واپس مسیسپی جاؤ. گو بیک ٹو الاباما، واپس الاباما جاؤ. گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا، واپس ساؤتھ کیرولینا جاؤ. واپس ساؤتھ کیرولینا جاؤ، جنوبی کیرولینا جاؤ. گو بیک ٹو جارجیا، واپس جارجیا جاؤ. گو بیک ٹو لوئسیانا، واپس لوئسیانا جاؤ. گو بیک ٹو دا سلمز اینڈ گیٹز آف آر ندرن سٹیز. گو بیک ٹو دا سلمز، واپس جاؤ سلمز کچی آبادیوں میں. سلمز کچی آبادیوں، ڈرٹی پور ڈویلنگ ہولز ہٹس. گو بیک واپس جاؤ ٹو دا سلمز کچی آبادیوں میں اینڈ گیٹرز اور بستیوں میں. گیٹرز بستیوں میں جو ہے وہ پرانی جو بستیاں ہیں ان میں واپس جاؤ. آف آر ندرن سٹیز، ہمارے شمالی شہروں کی، ہمارے شمالی شہروں کی کچی آبادیوں اور بستیوں میں واپس جاؤ. ندرن سٹیز شمالی علاقے جو ہے وہ خاصے بیکورڈ ہیں، اس کا مطلب ہے. تو کہتے ہیں ہمارے شمالی علاقوں کی کچی آبادیوں اور بستیوں میں واپس جاؤ. نوئنگ دیٹ، یہ جان کر،
that somehow this situation can and will be changed, کہ کسی طریقے سے یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور تبدیل ہوگی. واپس مسیسپی جاؤ، واپس الاباما جاؤ، واپس جنوبی کیرولینا جاؤ، واپس جارجیا جاؤ، واپس لوئیسیانا جاؤ، ہمارے شمالی علاقوں کی کچی آبادیوں اور بستیوں میں واپس جاؤ، یہ جان کر کے کسی طریقے سے یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور تبدیل ہوگی. لیٹ اس ناٹ والو، ہمیں نہیں بھٹکنا چاہیے. والو، ٹمبل، لائی، لرچ، سٹیگر، نہیں بھٹکنا چاہیے. لیٹ اس ناٹ والو، ہمیں نہیں بھٹکنا چاہیے. ان دا ویلی آف ڈسپیئر، مایوسی کی وادی میں، ہمیں مایوسی کی وادی میں نہیں بھٹکنا چاہیے. مطلب مایوسی کی وادی، وہی سمبلزم ہے، مایوسی کی وادی میں نہیں بھٹک، یعنی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو کہنا جاتا ہے یعنی واپس جب اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ تو یہ اس امید کے ساتھ جانا، جا کے وہاں اسٹرگل کرو، یہ سوچ کر جانا کسی طریقے سے یہ صورتحال تبدیل ہوگی اور جو ہے وہ تبدیل ہونی ہے اور تبدیل ہوگی، تو مایوس نہ ہونا. تو کہتے ہیں ہمیں مایوسی کی وادی میں نہیں بھٹکنا چاہیے. واپس مسیسپی جاؤ، واپس الاباما جاؤ، واپس جنوبی کیرولینا جاؤ، واپس جارجیا جاؤ، واپس لوئیسیانا جاؤ، ہمارے شمالی علاقوں کی کچی آبادیوں اور غریب بستیوں میں واپس جاؤ، یہ جان کر کے کسی طریقے سے یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور تبدیل ہوگی، ہمیں مایوسی کی وادی میں نہیں بھٹکنا چاہیے. تو یہاں تک آج کر لیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.